حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کرنا تھا تو سب سے پہلا مشورہ آپ نے لوگوں کے سامنے یہ رکھا، کہا میں اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں، میں بیمار ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں صحت یاب نہیں ہوں گا، اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو لہذا تم خود اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لو۔ 1 2 3 دن گزرے، لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، بلاخر سارے اکٹھے ہو کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہی کو نام تجوید کر لیں، ہم اس کے اوپر اتفاق کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو کبار صحابہ میں سے بہترین صحابی، علمی لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، عقل و شعور کے لحاظ سے، آپ نے کہا عبد الرحمن ابن عوف یار بتاؤ عمر کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر خوشی تھی، کہا ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے یار، ان کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے میری بھی وہی رائے ہے، جتنا آپ اس نام کے اوپر مطمئن ہیں میں بھی اتنا ہی مطمئن ہوں، اور یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بعد ہوئے زمین پہ سب سے بہترین انسان جو رب سے ڈرنے والا ہے اور اس امانت کا حقدار ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا یار عثمان، اب میں نے نیا خلیفہ بنانا ہے، اس کے بارے میں مشاورت چل رہی ہے، بتاؤ عمر کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ عمر فاروق کا جو ظاہر ہے وہ ان کے باطن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ان کی زبان پہ حق آتا ہے کیونکہ وہ مراد قلب رسول ہیں، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں کر کے مانگا ہے، لہذا روئے زمین پہ سب سے متقی پرہیزگار اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ بھر سب سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے کبار صحابہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی میں تمہارے سامنے عمر کا نام رکھتا ہوں، کیا تم متفق ہو؟ 99% لوگوں نے اتفاق کر لیا، 1% لوگوں نے اختلاف کیا، کس بات سے؟ کہا عمر مزاج کے بڑے سخت ہیں۔ تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہو بھئی عمر اس لیے سخت ہے کہ میں نرم مزاج ہوں، میں نرمی والی باتیں کرتا تھا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ خوبیاں جو اللہ نے تورات زبور انجیل کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ محبوب پیغمبر کے ساتھی ایسے ہیں جو اپنوں کے لیے مجسمہ محبت ہیں، اپنوں کے لیے سخت گیر نہیں ہیں، جو قانون کے اندر رہتا ہے اس کے اوپر سختی نہیں ہوتی، رحماء بینہم، اپنوں کے لیے تو وہ نظریں بچھا کے چلتے ہیں، ان کی زبان میں مٹھاس رہتی ہے، اپنا تن من دھن جو ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں پہ وارنے کے لیے تیار ہیں، اشداء علی الکفار، سختی ہے صرف ان کے لیے جو رب کے باغی اور رب کے دشمن ہیں۔ باہر کے نام پیش کیا گیا، سب نے اتفاق کر لیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے اگلے خلیفہ ہیں۔ حضرت بکر کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا اب آپ خلیفہ ہیں، منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ عمر جو پہلے تھا خلافت سے پہلے، اب عمر وہ نہیں ہے، اللہ میں تیرے حضور پہلی تو یہ دعا کرتا ہوں میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ عمر بکر سے بہتر ہے، بکر ہمیشہ بہتر تھا، وہ سفر میں بہتر تھا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں بہتر تھا، وہ ہجرت میں بہتر تھا، وہ خوشی غمی میں بہتر تھا، وہ نیکیوں میں بہتر تھا، وہ سخاوت میں بہتر تھا، وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، اللہ میری یہ دعا ہے اب یہ خلافت میں سنبھال رہا ہوں، کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں ابو بکر سے بہتر ہو گیا ہوں۔ دوسری دعا کیا کی؟ کہا اللہ میری سختی کو نرمی میں بدل دے۔ تیسری دعا کیا کی؟ اللہ میری نرمی کو سختی میں بدل دے۔ چوتھی دعا یہ کہ اللہ مجھے سخاوت کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے سب سے پہلی نصیحت کیا رکھی؟ کہا لوگوں قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس سے دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں، اس سے دلوں کی جو ہے سختی ختم ہو جاتی ہے، اس سے دلوں کے اندر بہار آ جاتی ہے، اور 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تمہارا نام ذاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا نام اہل اللہ، اللہ والے جو ہیں ان کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کہا لوگوں یاد رکھو
جب تک میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات بتاؤں تم نے بات ماننی ہے، اور جب میری کوئی بات اللہ رسول کے مخالف آ جائے تم نے میری بات نہیں ماننی، میری بات کو رد کر دینا ہے، کیونکہ جو بات کی حیثیت اللہ کے قرآن کی ہے، محبوب پیغمبر کے فرمان کی ہے، وہ عمر کی بات کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھال لی، چند سالوں کے بعد 60 سالی کا وقت آتا ہے، مفلسی بیماری جو ہے، بھوک پیاس جو ہے وہ پورے مدینے کے اندر گردش کرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھاتے ہیں کہ جب تک یہ 61 سالی ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ آپس زدہ زمانہ ختم نہیں ہوگا، یہ عام الرمادہ یعنی ہر طرف جو ہے خاک اڑ رہی ہے، ہر طرف جو ہے پریشانی پریشانی ہے، غم ہے، حزن ہے، کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا عمر باوجود اس کے کہ حاکم وقت ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، عمر جو ہے گوشت نہیں کھائیں گے، عمر دودھ نہیں پیئیں گے، عمر گھی کا استعمال نہیں کریں گے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے جی سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ سخت فیصلے کیا ہیں کہ عوام 3 ٹائم کھانا کھاتی ہے، 1 ٹائم کھائے، لیکن ان کے اپنے دسترخوانوں پہ کتنا جو ہے کھانا ضائع ہوتا ہے، جس سے کئی ہزار بھوکے پیاسے جو ہے اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی ہے اس کے پہلے بھی ان کے اندر سادگی موجود تھی، عاجزی موجود تھی، لیکن جب خلافت انہوں نے سنبھال لی اس کے بعد وہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی جو عام غریب آدمی جو ہے ان تک اپنا ہاتھ نہیں پہنچا سکتا۔ کئی مہینے گزر گئے، ان کے خادم نے محسوس کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جسم جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ بازار کے اندر ایک بندہ گھی اور دودھ جو ہے وہ سیل کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، ان کے خادم نے 40 درہموں کا خریدا اور اپنی طرف سے تحفۃً پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا امیر المومنین میں آپ کے لیے خرید کے لایا ہوں۔ کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا پورے مدینے میں سے 61 سالی ختم ہو گئی ہے؟ کیا پورے مدینے میں سے جو ہے غربت ختم ہو گئی ہے؟ کیا اب یہ دودھ اور گھی جو ہے مدینے کے ہر عام و خاص بندے کے دسترخوان کے اوپر موجود ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے۔ کہا جاؤ اس کو بیچو اور اس سے کسی غریب کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر مقرر کیے، عتبہ۔ جب انہوں نے خلافت سنبھال لی تو جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہے بڑوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور ان سے اپنے کام نکلوانے کے لیے تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اب اس گورنر کو بھی گھی اور کھجور کا حلوہ بنا کے پیش کیا گیا۔ انہوں نے کھایا، کہا یہ تو بڑا عمدہ ہے، بڑا لذیذ ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ چیز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے بڑے سے برتن میں وہ جو ہے حلوہ بنوایا گھی اور کھجور کا، اور 2 خادموں کے ذریعے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جب وہ پاس پہنچا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے آپ کے فلاں گورنر نے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے صرف چکھا، کہا یہ تو میٹھا بھی ہے اور بہت عمدہ اور لذیذ بھی ہے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کچھ نے یہ جو کھانا میرے لیے بھیجا ہے اپنی کمائی سے بھیجا ہے یا بیت المال کے مال سے بھیجا ہے؟ کہا جی بیت المال میں سے اس کے اوپر خرچہ کیا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیو کاش کہ ہم ان کے اصول آج اپنی زندگیوں میں لے آئیں، ہمارے گھر بھی اطمینان سکون والے بن جائیں گے اور ملک بھی اطمینان سکون کا گہوارہ بن جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط پکڑا، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت مطلوب کے بعد لکھا، کہا بھائی بتاؤ یہ جو تم نے کھانا مجھے بھیجا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے، گورنر بننے سے پہلے کیا تمہاری ماں اور باپ بھی ایسا کھانا کھاتے تھے؟ اور دوسری بات یہ بتاؤ کیا یہ تمہیں مال تمہیں وراثت سے ملا ہے کہ تمہارے باپ کی کمائی ہے جو تم نے مجھے بنا کے بھیجا ہے؟ یا بیت المال جس کے اوپر یتیموں کا حق ہے، جس کے اوپر مساکین کا حق ہے، جس کے اوپر مظلوموں کا حق ہے، جس کے اوپر مستحقین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، بیماروں کا حق ہے، کیا اس میں سے میرے اوپر تم نے خرچ کیا ہے؟ خط بھی لکھا اور جو سامان آیا تھا وہ سامان بھی واپس بھیج دیا۔
آج لوگ عدل عمر کی باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر کا نام لیتے ہیں، لیکن بھائیو ہم اپنی زندگیوں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ قوانین کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی دیکھ لیں، کیا میں اپنے ساری اولاد بیٹے اور بیٹیوں کے اندر جو ہے عدل قائم کر رہا ہوں، ان کے اندر مساوات قائم کر رہا ہوں؟ کیا میری ساری جو ہے اولاد میری نگاہوں میں برابر ہے؟ اگر تو ایسا ہے پھر میرے گھر کے اندر اطمینان ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کے اندر میں بحیثیت باپ جو ہے مساوات قائم کرنے میں کمزور ثابت ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت جو کئی لاکھ میل مربع میل تک پہنچی ہیں، اس میں سب سے پہلا اصول مساوات ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ لے کے آنا ہے، پھر ہماری زندگیوں میں اطمینان آئے گا، راحت آئے گی، سکون آئے گی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔